بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقاصد سوم کتاب البیع سبق نمبر 38 شرائط العوضین مسئلہ یہ تھا کہ ان یکون طلقاً کہ بیع اور مبیع ثمن اور مسمن یہ آزاد ہونی چاہیے، تلک ہونی چاہیے۔ تو اس حوالے سے پہلے ایک سبق گزر چکا کہ بجائے اس کے کہ آپ لفظ تلک کہیں، آپ کہیں کہ ایسے حقوق کے جو مانع ہیں بیع سے وہ اس میں موجود نہیں ہونے چاہیے۔ تو وہ حقوق کون کون سے ہیں؟ ان میں سے تین اور چار کا جناب مصنف نے ذکر کیا تھا، اور آج کے سبق میں مزید محقق توستری کی طرف سے تقریباً 22 حقوق کا مزید ذکر کرتے ہیں۔ جی ہاں، شرط سوم کون ہو تلکن، وہ حقوق کے جو بیع سے مانے ہیں۔ علامہ اور جناب محقق کی طرف سے مصنف نے 4 موارد کا ذکر کیا تھا، ابھی ذکر کرتے ہیں، اور باقی جناب محقق توستری نے اپنی کتاب مقابس میں 22 موارد ذکر ہیں کہ جن کا ذکر ہم آج کے اس درس میں کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں الحقوق المانعۃ عن التصرف المالک فی ملکہ، وہ حقوق کے جو مانع ہیں اس بات سے کہ مالک اپنی ملکیت میں تصرف کرے۔ فرماتے ثم ان اکثر من تعرض لهذا الشرط لم يذكر من الحقوق الا الثلاثه المذکورہ، کہ وہ افراد، وہ فقہا کے جو اس شرط کے متعرض ہوئے ہیں کہ تلک ہونی چاہیے، انہوں نے حقوق میں سے، حقوق مانع میں سے صرف 3 کا ذکر کیا ہے۔ وہ 3 کے جو پہلے گزر چکے ہیں، بیع وقف، بیع رہن اور ام ولد۔ ثم انملوا حق الجانی، اس کے بعد چوتھے حق کا بھی انہوں نے ذکر کیا تھا، حق کے جانی کا۔ واختلفوا فی حکم بیعہ، اور اس کے بعد اس کی بیع کے حکم میں اختلاف کیا تھا۔ وظاہر ان الحقوق المانی اکثر من هذه الثلاثه او الاربع، اور ظاہر یہ ہے کہ وہ حقوق کے جو مانع ہیں بیع سے وہ اس 3 سے یا 4 سے زیادہ ہیں۔ وقد انہاها بعض من عاصرناه الى ازید من 20، اور ہمارے معاصرین میں سے بعض نے، کہ مراد جناب محقق توستری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے ان کی تعداد 20 سے بھی زیادہ تک ذکر کی ہے۔ انہوں نے تقریباً 22 کے آس پاس حقوق ذکر کیے ہیں کہ جو مانع ہیں بیع سے، انسان ان کو بیچ نہیں سکتا۔ فذکر بعد الاربع المذکورہ فی عبارت الاکثر، تو جناب صاحب مقابس نے ان 4 کے ذکر کے بعد کہ جو ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں، یعنی ام ولد کی بیع اور اسی طرح وقف کی بیع، رہن کی بیع اور حق جانی، ان کے بعد انہوں نے ذکر کیا النظر، یعنی 5واں حق ہو گیا النظر المطلق بالعین قبل البیع۔ فرماتے ہیں وہ نظر کہ جو عین کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، تو اس عین کو فرماتے ہیں بیچنا جائز نہیں ہے۔ مثلا کس طرح؟ مثلا یہ کہ اگر میرا بیٹا واپس آ گیا تو میں یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا۔ تو فرماتے ہیں جیسے بیٹا واپس آ گیا تو اب آپ اس عین کو نہیں بیچ سکتے۔ والخیار المتعلق بہ، اسی طرح خیار، ایسا خیار کہ جس کا تعلق کسی عین کے ساتھ ہے۔ مثلا کس طرح؟ خیار میں سے ایک خیار کی ہم مثال لے لیتے ہیں، خیار حیوان، کہ خیار حیوان 3 دن تک ہے، تو اس دورانیے کے اندر آپ اس چیز کو، اس حیوان کو نہیں بیچ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ممکن ہے کہ چونکہ یہ خیار دونوں کی طرف سے ہے، بائع اور مشتری دونوں کے لیے یہ خیار ثابت ہے، تو لذا آپ اس خیار کے دورانی میں اس کو نہیں بیچ سکتے، کیونکہ اس شریک کا حق اس میں داخل ہو چکا ہے۔ والارتداد، اسی طرح مثلا فرض کرتے ہیں عبد ہے، عبد اگر مرتد ہو چکا ہے تو چونکہ حکم مرتد اس پہ ہے، لذا آپ اس کو آگے نہیں بیچ سکتے۔ والحلف ولا عدم بیعہ، اس طرح قسم اٹھائی ہے کہ آپ اس کو نہیں بیچیں گے،
تو اس کے بعد پھر آپ کا بیچنا فرماتے ہیں جائز نہیں ہے۔ اسی طرح وتعیین الہدی للذبح، قربانی کو آپ معین کر چکے ہیں تقلید یا اشعار کے ساتھ ذبح کے لیے، فرماتے ہیں ایسی قربانی کی جو ابھی تک مثلا منا میں آپ نہیں لے گئے، اس کو بیچنا چاہتے ہیں، فرماتے ہیں نہیں بیچ سکتے اگر وہ معین ہو چکی ہے تو۔ اسی طرح واشتراط العبد فی عقد لازم، عقد لازم کے ضمن میں عبد کی آزادی کی شرط رکھی گئی ہے، تو ایسے عبد کا بیچنا بھی جائز نہیں ہے۔ مثلا زید نے عمر کو گھر بیچا ہے اس شرط کے ساتھ کہ عمر اپنے عبد کو آزاد کرے گا، تو فرماتے ہیں یہ جو عبد ہے اس کو پھر بیچنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح والکتابۃ المشروطہ اب المطلقہ بالنسبۃ الی ما لم یتحرر منہ، فرماتے ایسا عبد ہے کہ جو مکتوب ہے، چاہے وہ مشروط ہے بے معنی کہ جتنا حصہ دیتا جائے گا اتنا حصہ اس کا آزاد ہوتا جائے گا، ایسے عبد کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ اول مطلقہ یا کتابت مطلق ہے کہ جب تک پوری کی پوری قیمت ادا نہیں کرے گا اپنی اس وقت تک آزاد نہیں ہوگا، بالنسبت الی ما لم یتحرر منہ شیء، کہ ابھی تک اس میں سے کوئی بھی چیز آزاد نہیں ہوئی تو اس کا بیچنا بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ حیث ان المولا ممنوع عن التصرف باخراج عن ملکہ، کیونکہ ان دونوں صورتوں میں چاہے کتابت مشروطہ ہو یا کتابت مطلقہ ہو، عبد مخاطب مشروط یا عبد مخاطب مطلق، چاہے عبد ہو یا کنیز ہو، مولا ممنوع من التصرف ہے، اس طرح کہ اس کو اپنی ملکیت سے خارج نہیں کر سکتا، لذا اس کی بیع کرنا مالک کے لیے جائز نہیں ہے قبل الادا، یعنی مکمل پیسے دینے سے پہلے۔ اسی طرح اور مسئلہ والتدبیر، عبد مدبر ہے لیکن عبد مدبر یعنی البتہ عبد مدبر بہی معنی کہ المعلق علی موت غیر المولا، کہ جو غیر مولا کی موت پہ معلق کیا گیا ہے، یعنی آقا نے اسے کہا کہ اگر فلاں شخص مر جائے تو آپ آزاد ہو جائیں گے، بناء علی جواز ذالک، اگر قائل ہو جائیں کہ ایسا کرنا جائز ہے تو فرماتے ہیں یہ جو عبد ہے پھر مولا اس کو نہیں بیچ سکتا، لذا فاذا مات المولا، اگر مولا مر گیا، ولم یمت من علق علیہ العتق، اور وہ شخص کے معلق کیا گیا تھا اس کی آزادی کو اس کی موت پہ، وہ شخص ابھی تک نہیں مرا، تو کانا مملوکن للورثۃ، تو یہ عبد اگرچہ منتقل ہو جائے گا ورثاء کی طرف، ورثاء اس کے مالک بن چکے ہیں، لیکن ورثاء کے لیے کیا ہے، جائز نہیں کہ اس کو بیچیں، ممنوع من التصرف ہے، ورثاء ممنوع من التصرف ہیں اس مسئلے میں، اس عبد میں۔ اسی طرح اور حقوق کے معنی میں سے وتعلق حق الموصی لہ بالموصی بہ بعد موت الموصی وقبل قبولہ، ایک شخص نے وصیت کی تھی کسی شخص کے بارے میں کہ جی مثلا ایک حق اس کو آپ نے دینا ہے، اور یہ شخص مثلا مر گیا ہے اور وہ جو مال ہے وہ ابھی تک جس کے لیے وصیت کی گئی تھی اس تک نہیں پہنچا یا اس نے قبول نہیں کیا، تو اس درمیانی دورانیے میں اس حق کا بیچنا جائز نہیں ہے، بناء علی من الوارث من التصرف قبلہ، البتہ بنا رکھتے اس بات پہ کہ ورثاء وہ اس حق میں تصرف نہیں کر سکتے قبلہ، یعنی قبل قبول الموصلہ، یعنی جب تک جس کے لیے وصیت کی گئی ہے اس نے ابھی تک قبول نہیں کہ 2 دن ہے 3 دن ہے، وہ شخص فاصلے پہ رہتا ہے، اس دوران میں آیا ورثاء اس حق میں تصرف کر سکتے ہیں یا نہیں، فرماتے اس میں 2 قول ہیں، تو بنا بر اس قول کے کہ ورثاء ممنوع من التصرف اس حق میں۔ اسی طرح اور مورد کے جہاں پہ بیچنا جائز نہیں وہ کہ وتعلق حق الشفعۃ بالمال، 2 شریک ہیں تو ان میں سے ایک شریک نے اپنے مال کو مثلا بیچ دیا ہے، تو ظاہر ہے چونکہ وہ اس کے اذن کے بغیر نہیں بیچ سکتا، تو فرماتے ہیں لذا اس کے لیے بیچنا جائز نہیں ہے، کیوں؟ فإن مانع من لزوم التصرفات الواقعة من المالک، کہ یہ مانع ہے اس بات سے کہ وہ تصرفات کے جو مالک کی جانب سے ہو چکے ہیں وہ لازم ہیں، لیکن ادھر
فللشفیع بعد الاخذ بشفعة ابطالها، شفیع یعنی شریک، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کو باطل کر دے، اس شفعے کو باطل کر دے اور کہے جی میں خود خریدتا ہوں، لذا فرماتے ہیں اس شخص کا آگے بیچنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اور مورد وتغذیۃ الولد المملوک بنطفۃ سیدہ فیما اذا اشترى امۃ حبلا فوطأتها فأتت بولدها، کہ دو اشخاص ان کی ایک کنیز تھی تو ان میں سے ایک نے اس کنیز کے ساتھ وطی کر دی، اور وطی کرنے کے بعد وہ شخص کے جو غیر واتی ہے وہ اس کو بیچنا چاہتا ہے، فرماتے ہیں وہ اس کو بیچ نہیں سکتا کیونکہ وہ میں ولد بن چکی ہے۔ بناء علی عدم جواز بیعہا، بنا رکھ تو اس بات پہ کہ اس کے لیے بیچنا جائز نہیں ہے، ظاہر اس میں دو قول ہوں گے۔ اسی طرح اور مسئلہ یہ ہے کہ وَكَوْنُهُ مملوک ولد من حر شریک فی عمۃ حال الوط، کہ جی ہاں دو شریک تھے، ان میں سے ایک نے وطی کی ہے تو وہ جو مملوک ہے چونکہ وہ مملوک بعد میں اس حر کی جانب سے کہ جو آزاد ہے، ممکن ہے بعد میں وہ آزاد ہو جائے، لذا اس کا بیچنا بھی جائز نہیں ہے۔ فإنه مملوک لو، کیونکہ اس کا وہ مملوک ہے، لیکن لیس له التصرف فیہ الا بتقویمہ وعرض قیمتہ، لذا اس کے لیے تصرف کرنا اس میں جائز نہیں مگر یہ کہ اس کی قیمت گزاری کرے اور اس کی قیمت لے لے، تو اب یہ مکمل ایک شخص بن جائے گا تو اس صورت میں بیچ سکتے ہیں۔ خلاصہ جب تک اس شریک کا حصہ اس میں ہے تب تک اس کے لیے بیچنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اور موارد میں سے فرماتے ہیں وتعارض السبب المملک والمزیل للملک، دو اسباب کا تعارض ہو گیا ہے، ایک ایسا سبب ہے جو کہتا ہے کہ یہ مالک ہو رہا ہے، اور دوسرا ایسا سبب ہے کہ جو کہتا ہے کہ ملکیت اس سے زائل ہو رہی ہے۔ مثلا کس طرح؟ کما لو قہر حربی اباہ، جس طرح حربی نے اپنے باپ پہ قہر کیا ہو۔ کس طرح؟ مثلا جنگ ہوئی، جنگ میں ایک شخص نے اپنے باپ کو بطور غنیمت پکڑ لیا ہے، تو اب ادھر سبب کیا ہے کہ چونکہ اس نے قہر کیا ہے لذا یہ باپ اس کا یعنی یہ باپ کا مالک بن رہا ہے، یہ اپنے باپ کا مالک بنے گا، بس یہ سبب مملک ہے، قہر سبب مملک ہے۔ لیکن ادھر دیکھیں تو چونکہ باپ کا انسان مالک نہیں بن سکتا تو پس کیا ہوا؟ فرماتے ہیں یہ سبب مزیل للملک۔ تو اگر دو سبب، ایک سبب مملک ہے اور دوسرا سبب مزیل ہے، اگر اکٹھے ہو جائیں، ان کا تعارض ہو جائے تو اس تعارض کی بنیاد پہ اس کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ اس طرح اور مورد کیا ہے؟ والغنیمہ قبل القسمہ، غنیمت حاصل ہوئی مسلمانوں کو اور ابھی تک اس کو تقسیم نہیں کیا گیا تو قبل از قسمہ اس غنیمت کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ بناء علی حصول الملک بمجرد الاستیلاء دون القسمہ، البتہ اس میں بھی اقوال ہیں کہ کب انسان مالک بنتا ہے، آیا تقسیم کے بعد مالک بنتا ہے یا نہ مجرد استیلاء کے ساتھ، جیسے ان کو فتح نصیب ہوئی پوری کی پوری غنیمت کے انسان مالک بن گیا، تو بنا رکھ تو اس بات پہ کہ ملکیت مجرد استیلاء سے حاصل ہوتی ہے، تو تقسیم سے پہلے اگرچہ مالک ہے لیکن ممنوع التصرف ہے۔ کیوں؟ لاستحالت بقاء الملک بلا مالکن، کیونکہ ایسا نہیں کہ مالک نہ ہو اور ملکیت باقی رہے۔ یہ لاستحالت بقاء الملک بلا مالکن، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حصول ملک مجرد استیلاء سے حاصل ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی مسلمانوں نے کافروں پہ حملہ کیا تو ان کی جو ملکیت ہے وہ فوراً مسلمانوں کی ملکیت میں آ جائے گی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ملک ہو لیکن اس کا مالک نہ ہو، فرماتے یہ محال ہے۔ اس بنیاد پہ اس قول کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ مجرد استیلاء سے ملکیت حاصل ہو جاتی ہے، تو فرماتے ہیں غنیمت کا اس شخص کے لیے بیچنا تقسیم سے پہلے جائز نہیں ہے۔ وغیر ذالک مما سیقف علیہ المتتبع، فرماتے ہیں یہ تقریباً 22 کے آس پاس مورد ہم نے ذکر کی ہیں، لیکن جو متتبع ہے
جو جستجو کرنے والا محقق ہے اگر وہ چاہے تو اس کو اور بھی کافی سارے موارد مل سکتے ہیں، لیکن نقتصر علی ما اقتصر علیہ الاصحاب، لیکن فرماتے ہیں ہم نے ان پہ اکتفا کیا ہے جن پہ ہمارے علماء کرام نے اکتفا کیا ہے، اور وہ یہی 4 حق ہیں، من ذکر الوقف ثم الولد ثم الرہن ثم الجنایہ، یہ 4 حقوق تھے۔ تو انشاءاللہ اگلے مسئلے میں بحث ہوگی کہ آیا وقف کو بیچنا جائز ہے یا بیچنا جائز نہیں، اور وہ کون کون سے موارد ہیں کہ جن میں وقف کو بیچنا جائز ہے۔ تو انشاءاللہ درس نمبر 39 میں ہم مسئلہ بیع وقف کے بارے میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔